اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادری ما يفعل بی ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الی وما انا الا نذیر مبین۔ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 9، 26واں پارہ ہے۔ اس سورت کا آغاز آپ پچھلی کلاس میں کر چکے تھے، جس میں مرکزی مضمون جو اس صورت میں بیان ہوا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رسول اور انسانوں میں سے رسول ہونے کا ہے۔ اس کے مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے دلائل اس صورت میں بیان فرمائے ہیں۔ قل ما کنت بدعا من الرسل، قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ما کنت بدعا من الرسل، ما کنت نہیں ہوں میں، بدعا نیا، من الرسل رسولوں میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں۔ بدعن یہ با دال اور عین، یہ آپ لفظ بدعت بھی سنتے ہیں، وہ بھی اسی سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے بدیع السماوات والارض جو قرآن مجید میں عام طور پر آتا ہے، وہ بھی اسی سے ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے اس مادے کا کہ ایسی چیز جس کی پہلے کوئی مثال ہی نہیں ہے، نئی چیز، یعنی اللہ تعالیٰ بدیع السماوات یا البدیع، وہ جو نئی نئی چیزیں ایسی انداز میں پیدا کرتا ہے جن کی کوئی پہلے مثال ہی نہیں ہے۔ نئی چیز پیدا ہو گئی، ہم انسان پیدا ہو رہے ہیں، ہماری ایک مثالیں موجود ہیں۔ اسی سے بدعت بھی ہے دین میں، نیا کام، اس کی بہرحال ایک اپنی ایک تعریف ہے اور ایک اپنا حکم ہے۔ تو میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، میں کوئی نئی چیز نہیں ہوں، مجھ سے پہلے رسول آئے، ایک تاریخ موجود ہے رسولوں کی، اور لوگ رسولوں پر ایمان لاتے رہے، مخالفین پر عذاب آتا رہا ہے۔ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور میں نہیں جانتا، میرے علم میں نہیں ہے، وما ادری ما یفعل، کہ کیا میرے ساتھ کیا جائے گا، ما یفعل بی میرے ساتھ کیا جائے گا، ولا بکم اور نہ ہی تمہارے ساتھ کیا جائے گا، اس کا مجھے علم ہے۔ مجھے پتہ نہیں ہے تمہارا اور میرا انجام کیا ہوگا اس دنیا میں، کہ میرے ساتھ مکہ میں رہتے ہوئے تم مجھے قتل کر دو گے جو تمہاری خواہش ہے، یا مجھے مکہ سے نکلنا پڑے گا، میں نکل کر ہجرت کر کے کہاں جاؤں گا، میرے دعوت کے نتائج کیا نکلیں گے، کیا اثرات ہوں گے، ابھی مجھے نہیں پتہ۔ تمہارے ساتھ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل کر دے گا، تم میں سے کچھ لوگ اسلام لے آئیں گے، کچھ لوگ ایسے ہی اس دنیا سے رخصت ہوں گے اور ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ وما ادری میرے علم میں یہ بات نہیں ہے۔ یہ انجام سے اللہ نے کسی کو بھی آگاہ نہیں کیا، اور یہ ایک اللہ کی ایک رحمت کہہ لیجئے، رحمت والا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انجام مخفی رکھا ہے، نتائج بھی مخفی رکھے ہیں، اور فیصلہ جو ہمارا ہے وہ ہماری دعوت کا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا نتائج پر نہیں ہوتا، کتنے لوگ ایمان لائے۔ پیمانہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کتنے متبعین ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ میں نے ایک جمع غفیر دیکھا، بہت انسانیت، بہت تعداد، میں سمجھا میری امت ہے، میں نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا میری امت ہے، فرمایا نہیں، یہ تو موسیٰ کی امت ہے علیہ السلام۔ پھر اس سے بھی زیادہ تعداد میں لوگ مجھے دکھائے گئے اور فرمایا یہ آپ کی امت ہے۔ اور پھر میں نے ان میں ایسے بھی نبی دیکھے کہ جن کے ساتھ چند لوگ تھے، چند جماعت تھی۔ کسی نبی کو میں نے دیکھا اس کے ساتھ ایک آدمی تھا، دو آدمی تھے، اور کوئی نبی اکیلا اللہ کے سامنے کھڑا تھا، کوئی متبع تھا ہی نہیں۔ دلائل، معجزات، اللہ کی طرف سے براہین لے کر آئے، دعوت کا کام کیا۔ ان کی کامیابی کی دلیل یہ نہیں ہے کہ کتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، کتنی جماعت آپ کی بڑی ہے۔ تم وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، تو نتائج اللہ نے مخفی رکھے ہیں۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، ان اتبع میں نہیں اتباع کرتا، میں نہیں پیچھے چلتا، مگر ما یوحى الی صرف ان چیزوں کی جو میری طرف وحی کی گئی ہے۔ میں پابند وحی ہوں، تمہارے اعتراضات کیا ہیں، تم کیا سوچتے ہو، تم کیا کر رہے ہو، تمہاری کیا سازش ہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ یہ ان کو کہہ دیجئے۔ حقیقت میں تعلیم ہمارے لیے بھی ہے کہ ہمارے لیے بھی کامیابی اسی چیز میں ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، اس وحی کی اتباع کریں۔ باقی مخالف کچھ سوچتا ہے، ہمیں دقیانوس سمجھتا ہے، ہمیں قدامت پسند سمجھتا ہے، پرانے خیالات والا تصور کرتا ہے، ہم 21ویں صدی کے مطابق چلنے والے نہیں ہیں۔ وما انا الا نذیر مبین، اور نہیں ہوں میں مگر صرف اور صرف ڈرانے والا، وہ بھی کھلم کھلا، نذیر ڈرانے والا۔
میں اللہ کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں. اور یہ بار بار قرآن مجید میں یہ اسلوب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں آتا ہے کہ مبشر اور نذیر ہیں آپ، خوشخبری بھی دیتے ہیں، ڈراتے بھی ہیں. یہاں ڈرانے کا پہلو صرف اس لیے ہے کیونکہ اس وقت صرف مخالفین سے بات ہو رہی ہے اور ان کے اعتراضات کا جواب دیا جا رہا ہے. اب رہی بات اس بات کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانا جا رہا، قرآن مجید کو تسلیم نہیں کیا جا رہا، مزید ایک تو سلسلہ چلا آ رہا ہے، ایک انبیاء کی لڑی سے ہونا. مزید یہ ہے کہ مزید دلائل میں قل ارأیتم ان کان من عند اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ بھی فرمائیے، ارأیتم کیا خیال ہے تمہارا، کیا سمجھتے ہو تم، ان کان من عند اللہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، یا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً اللہ کی طرف سے سچے رسول ہیں، وَكَفَرْتُمْ بِهِ اور تم نے ان کا انکار کیا ہے، تم نے ان کا کفر کیا ہے، تم تسلیم نہیں کرتے. وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ. وَشَهِدَ شاہد گواہ کو کہتے ہیں، اور ایک گواہ نے جو کہ بنی اسرائیل میں سے ہے، عَلَى مِثْلِهِ اس قرآن جیسی چیز پر اس نے گواہی دی ہے. فآمن وہ تو ایمان لے آیا، واستکبرتم اور تم نے تکبر کیا، تم نے انکار کر دیا، تمہاری اکڑ تمہارے آگے آگے، جس اکڑ کا جس تکبر کا ایک مثال یا ایک زاویہ کہہ لیں وہ اگلی آیت میں بیان ہو رہا ہے. یہ بنی اسرائیل کا شاہد کون ہے؟ اہل علم کی مختلف تفاسیر اس کے اندر موجود ہیں کہ اس میں گواہ سے کون مراد ہے، کیا موسیٰ علیہ السلام مراد ہیں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا کوئی بنی اسرائیل کا عالم مراد ہے. یہ آیت تو مکی ہے، عبداللہ ابن سلام مدینہ میں تھے، بعض اہل علم کا خیال ہے یہ آیت مدینہ میں نازل ہوئی اور اس سے مراد عبداللہ ابن سلام ہے. بہرحال بنی اسرائیل کے لوگ قرآن مجید کے حوالے سے بہت سے ایسے ہیں جو ایمان لے کر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر. یہودی بہت سارے اسلام بھی لے کر آئے، وہ تو ایمان لے آئے کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نئے نہیں ہیں، آپ کوئی نئی کڑی میں نہیں آئے، نیا انداز، نیا اسلوب، نئی بات نہیں کر رہے. وہ تو نوح علیہ السلام کے سامنے سب سے پہلا اعتراض ہوا تھا نا کہ ہم نے تو سنا ہی نہیں ہے کہ کوئی نبی اور رسول اللہ آسمان سے وحی بھیجتا ہے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یقیناً اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا اس قوم کو جو کہ ظالم ہے. اب جب تم نے تکبر کیا ہے، جو اکڑ تم نے دکھائی ہے، اپنے دل کا ٹیڑھ پن تم نے دکھایا ہے، اب ہدایت نہیں ملنی. تمہارا تکبر کیا ہے؟ وقال الذین کفروا اور کہا ان لوگوں نے. اب جب دلائل آ جاتے ہیں نا، اب دلائل آ گئے، عقلی بھی اور نقلی بھی. یہ نقل ہے یعنی اللہ کی طرف سے پیش کردہ دلائل ہیں جو انسان کو اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کی عقل کو جھنجھوڑتے ہیں کہ دیکھو تم اپنی عقلی اعتبارات سے جن چیزوں کو سوچتے ہو، پرکھتے ہو، عقلی اصولوں کے مطابق جن چیزوں کو صحیح سمجھتے ہو، غلط سمجھتے ہو، ان اصولوں کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید درست ہے. اب مان لینا چاہیے تھا. جواب کیا آتا ہے؟ وقال الذین کفروا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا یعنی مشرکین مکہ، للذین آمنوا اہل ایمان کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، کہ لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر یہ دین، یہ قرآن، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا خیر ہوتا، اچھائی، نیکی، بھلائی کا کام ہوتا، ما سبقونا الیہ تو یہ لوگ، یہ ایمان والے اس کی طرف ہم سے پہلے نہ پہنچ جاتے. ان کو پہلے تھوڑی ملتا، پہلے ہمیں ملتا. کیوں؟ یہ وہی سوچ ہے جو آپ پڑھتے ہیں سورہ کہف میں، جو جمعے کے دن آپ تلاوت کرتے ہیں. دو بھائیوں کا تذکرہ اللہ نے فرمایا نا، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، دو لوگوں کا تذکرہ کریں. ایک اپنے بھائی کو نصیحت کر رہا ہے، اس کو سمجھا رہا ہے اللہ نے تجھے دنیا سے نوازا ہے، باغات ہیں، سب کچھ ہے، اللہ پر ایمان لے، آخرت پر ایمان لے. اس نے کہا کہ یہ اگر خیر ہے، یہ اگر بھلائی ہے تو یہ پہلے مجھے ملنی تھی. وَلَئِن رُجِعْتُ اور اگر میں اب اللہ کی طرف پلٹوں، قیامت پتہ نہیں ہوگی نہیں ہوگی، تیرے خیال کے مطابق ہے، لیکن اگر ہوگی تو اس قیامت میں بھی مجھے تجھ سے پہلے ان چیزوں سے نوازا جائے گا کیونکہ اللہ نے مجھے دنیا میں نوازا ہے. یہ ان کی سب سے بڑی دلیل تھی تکبر کی، جو نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بعد کے لوگوں تک یہ چلی آ رہی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے یوں بھی بیان فرمایا کہ اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ. یہ کیا سمجھتے ہیں جو مال، اولاد، خاندان، کاروبار، یہ ٹھاٹ باٹ جو ہم نے دیے ہیں، ان کا کیا خیال ہے؟ یہ دنیا کی ترقی کیا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے ان کو اچھائیوں میں آگے بڑھا دیا؟ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، ان کو دنیا کی ہر نعمت سے نواز دیا؟ نہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دنیا اس کو بھی دیتا ہے، یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب، جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے محبت نہیں ہوتی، ہر ایک کو. دنیا کا پیمانہ نہیں ہے.
دنیا کی قدر و منزلت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی ہے، کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ ملتا. لیکن دین صرف اسے دیتا ہے جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. تو یہ دین کا ملنا یہ بھلائی کی دلیل ہے. انہوں نے دین کو دنیا پر قیاس کیا. کیا قیاس؟ کہ ہمیں دنیا ملی ہے تو دین بھی ہمیں ملنا چاہیے تھا. یہ دنیا خیر ہے، یہ دنیا بھلائی ہے، یہ اللہ نے پہلے ہمیں دی ہے، ان غریبوں کو، ان فقیروں کو، ان مسکینوں کو، ان کو نہیں دی، ہمیں دی ہے. تو اگر یہ خیر ہے اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ نے دنیا سے ہمیں نوازا تو دین سے کیوں نہیں نوازا؟ تو یہ تقسیم دلیل کا جواب ان کے پاس نہیں تھا. اس تقسیم سے انہوں نے اس دلیل کا رد کیا جو اوپر دلائل عقلی طور پر بیان ہوئے تھے. تو یہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے اس انداز میں. تو یہ اللہ کی رحمت کو، اس کی نعمت کو جانچنے کا پیمانہ نہیں. اسی لیے جب انسان پریشان ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے تو وہ پریشان ہو کر بعض اوقات دل میں کوئی تڑپ ہو، جذبہ ہو تو مسجد میں آ جاتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اذکار کرتا ہے، ورد وظیفہ پوچھتا ہے کہ بھائی کوئی غلطی ہو گئی، کہیں کوئی کوتاہی ہو رہی ہے، کوئی گناہ ہے جو رکاوٹ بن گیا ہے. لیکن سب سے بڑی محرومی یہ ہے کہ جب انسان سے اللہ تعالیٰ اپنی سب سے بڑی نعمت ایمان اور عمل صالح کی توفیق چھینتا ہے، بہت سے لوگوں کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا. عمل صالح کی توفیق چھینتی جاتی ہے، نماز سے، روزے سے، عبادات سے پیچھے ہوتے جاتے ہیں، ایمان میں کمزوری آتی ہے، دین اسلام پر شکوک اور شبہات، اعتراضات، وہ سمجھتا ہے نارمل ہے. اور یہ سزا جو ہے اس نعمت سے محرومی یہ خطرناک ہے. وہ جو دنیا کا چھن جانا ہے وہ پھر مل جائے گی، نہ بھی ملے کوئی غم نہیں، آخرت ہے، والعاقبۃ للمتقین. وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ. اور جب کہ اب لم يهتدوا به یہ اس کی طرف رہنمائی حاصل نہیں کر سکے، اس تک نہیں پہنچ سکے، ان دلائل تک، اس دین تک، اس قرآن تک، اللہ کے رسول کی رسالت پر ایمان نہ لائے، يهتدوا ہدایت سے نہ پہنچ سکے، ہدایت حاصل نہ کر سکے. فَسَيَقُولُونَ تو ان قریب یہ اس کا جواب یہی دیں گے، دلائل کا جواب نہیں ہوگا. هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ یہ پرانی دقیانوسی باتیں ہیں. افک کہتے ہیں جو انسان جھوٹ اپنی طرف سے بنا کر پیش کرتا ہے، پوری سازش کے ساتھ، پوری جھوٹی کہانی. یہ پرانا جھوٹ ہے، ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے. یہ وہی اسلوب ہے، وہی انداز ہے جو آج آپ سماعت فرماتے ہیں، سنتے ہیں. جب دلائل دیے جاتے ہیں عقل سے بھی، نقل سے بھی، ہر اعتبار سے بھی. میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، عورت کے پردے کے حوالے سے وہ فطرت سے بھی دلیل دی جاتی ہے، عقل سے بھی دلیل دی جاتی ہے، ہر اعتبار سے سمجھایا جاتا ہے. تو جواب کیا ملتا ہے؟ دقیانوس ہیں، قدامت پسند ہیں، یہ اپنا تسلط معاشرے پر قائم کرنا. دلیل کا کوئی جواب نہیں ہوتا. جب بھی انسان عام طور پہ جو معاند ہوتا ہے، متکبر ہوتا ہے، وہ جب دلائل میں پھنس جاتا ہے تو دلیل کا جواب دے ہی نہیں سکتا. وہ صرف سامنے والے کی ذاتیات پر اتر کر اس پہ کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتا ہے. کمزور ہے، عقل سے پیدل ہے، بے وقوف ہے، جاہل ہے، گنوار ہے، اس کی ذاتیات پر اتر کر اس کے دلائل کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ یہ طریقہ کار بارگاہ الہی میں قابل قبول نہیں ہوگا، کل یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا. وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ امام ورحمہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نئے رسول نہیں تھے، پرانے تھے. ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا، اسی میں سے، اسی لڑی میں سے آپ آئے تھے. آپ کی کتاب بھی، قرآن مجید بھی پہلے، اس سے پہلے کتابیں نازل ہوئی ہیں. اسی لیے اللہ نے بیان فرمایا کہ قرآن مجید کے حوالے سے کہ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ، کہ اس قرآن سے پہلے کتاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی تورات، اماماً و رحمہ جو کہ امامت اور باعث رحمت تھی. قیادت بھی اس کتاب کے پاس تھی کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں، وہ بھی اولو العزم پیغمبروں میں، ان کو بھی کتاب ملی، لیکن وہ ایک طرح کا تتمہ تھا، ایک طرح کا ایڈیشن تھا تورات میں. الگ سے کتاب تھی، لیکن جو چیزیں انہوں نے تبدیل کی تھیں یا جو اللہ نے ان کے اوپر بطور سزا کچھ احکامات مسلط کیے تھے، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ وَحِلَّتْ لَهُمْ، تو اس قسم کی کچھ تبدیلیاں اس میں آئی تھیں. تو امامت جو تھی وہ تورات کے پاس تھی، اور یہ کتاب باعث رحمت تھی کیونکہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا تھی. اللہ نے اپنے ہاتھ سے اس تورات کو لکھ کر نازل فرمایا تھا، پھر بعد میں چلتی لیکن محرف ہو گئی. اب وہ محرف کتاب جو تھی، باوجود اس کے کہ محرف ہے، یعنی اس میں تبدیلی ہو گئی. تحریف مانا اس کو لوگوں نے اس کے اندر اپنی طرف سے اضافے کیے، اپنے کلمات شامل کیے اور اس کو اللہ کی طرف منسوب کیا کہ اللہ کی کتاب ہے. پھر بھی اس کا احترام ہے، پھر بھی اس کا احترام ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں کچھ باتیں اللہ کی ہیں، کچھ باتیں اللہ کی نہیں ہیں. ہمیں نہیں پتہ کہ اس میں کون سی بات اللہ کی ہے اور کون سی بات اللہ کی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب
آپ کو بلایا گیا مدینہ کے اندر یہود نے کہ آپ آئیے ہمارے درمیان فیصلہ کیجیے، وہ جو رجم کا مشہور معاملہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے، انہوں نے تورات پیش کی تو تورات انہوں نے نیچے رکھ دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جو ٹیک لگانے کے لیے آپ کو تکیہ نما چیز فراہم کی گئی تھی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے رکھی اور کہا کہ یہ اس کے اوپر رکھو، تورات کو اس کے اوپر رکھو، اس کا احترام ہے، باوجود اس کے کہ اس کے اندر وہ الفاظ بھی ہیں جو اللہ کے نہیں ہیں۔ اب ہمیں نہیں پتہ، ہمیں ان کلمات کا احترام ضرور کرنا ہے، ان باتوں کا احترام ضرور کرنا ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ہمیں نہیں پتہ، اس لیے قابل اتباع اب نہیں رہی، قابل اتباع وہ کتاب نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی کتاب کی نہ تصدیق کرو نہ تکذیب، لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوا۔ جو بات دلائل شریعت کے خلاف ہے، کئی انبیاء پر توہین ہے، الزامات ہیں، عقیدے کے خلاف باتیں ہیں جو ہو ہی نہیں سکتی، ان کی تو تکذیب کرنی ہے، اور جو باتیں موافق ہیں ان کے بارے میں خاموشی اختیار کرے انسان، پتہ نہیں اللہ کی طرف سے کسی نے اضافہ کیا۔ تو یہ کتاب پہلے رہی ہے، اسی کے بعد یہ اگلی کتاب قرآن مجید ہے۔ اس کو کیونکہ مشرکین مکہ کے ہاں ایک ڈھاک تھی، ایک ہیبت تھی یہودیوں کی، کیونکہ یہودیوں کو اپنے سے زیادہ پڑھا لکھا سمجھتے تھے، ان کو اپنے سے زیادہ دیندار بھی سمجھتے تھے، ان کو اپنے سے زیادہ بہتر بھی سمجھتے تھے، ان کی باتوں کو تھوڑا سا اہمیت بھی دیتے تھے۔ تو ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جب ان کی اہمیت ہے، ان کی باتوں کی اہمیت ہے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی تم کچھ نہ کچھ سمجھتے ہو، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے بارے میں تمہیں کیا اعتراض ہے؟ وَهَذَا کتاب مصدق، اور یہ کتاب جو ہے قرآن مجید، یہ تو وہ کتاب ہے جو اسی کتاب کی، تورات کی تصدیق کرنے والی ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے چھٹے پارے میں اس مضمون کو بالتفصیل بیان فرمایا ہے۔ پہلے تورات کے احکامات، کچھ تورات کے ماننے والوں کے کرتوت، وہاں پر بالتفصیل ذکر، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، پھر اس کے بعد انجیل کا تذکرہ فرمایا، پھر قرآن کو انزلنا الیک الکتاب بالحق، پھر قرآن مجید، اور قرآن مجید کا تعلق ان پچھلی کتابوں کے ساتھ بالتفصیل اس مقام پر ہے کہ کتاب ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی، کوئی نئی نہیں ہے، کوئی جھٹلا نہیں رہی کہ نہیں جی تورات نام کی کوئی کتاب نہیں تھی، تورات بھی تھی، انجیل بھی تھی، قرآن بھی ہے، اور یہ کتاب ان کی تصدیق کرنے والا ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ کتاب جو ہے وہ تصدیق کرنے والی ہے لسانً عربیہ، لیکن یہ ہے عربی زبان میں، ان کتابوں کی زبان اور تھی۔ لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ کتاب ظالموں کو ڈرانے کے لیے آئی ہے۔ جو ظالم ہے، ظالم کون ہے؟ جو باوجود اس کے کہ دلائل ثابت ہو جائیں پھر بھی حق کو ٹھکرا دے، سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ، اور احسان کرنے والوں کے لیے، محسنین کے لیے یہ خوشخبری دینے والی کتاب ہے۔ دونوں پہلو اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ اب دونوں کے حوالے سے ان کا انجام، جو تسلیم کرتے ہیں ان کا بھی، اور جو تسلیم نہیں کرتے ان کا بھی، وہ آگے بالتفصیل آپ کے سامنے ذکر ہو رہا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، یہ زبان سے اقرار ہے، اس کو کہتے ہیں علم، زبان سے اقرار یہ علم ہے۔ ثم استقاموا، پھر اپنے اس کلمے پر وہ ڈٹ گئے، یعنی اس کے مطابق عمل کیا۔ جن کے پاس علم بھی ہے، جن کے پاس عمل بھی ہے، جو جانتے ہیں اللہ کون ہے، جو جانتے ہیں اللہ ہمارا پروردگار ہے، اور پھر ان احکامات کے اوپر عمل کرتے ہیں، فلا خوف علیہم، ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ کب؟ قیامت کے دن۔ ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غم میں، پریشانی کے عالم میں مبتلا ہوں گے۔ خوف انسان کو ہوتا ہے مستقبل کا، اور غم ہوتا ہے ماضی کا، پتہ نہیں کیا کر کے آیا ہوں اور کیا ہوگا میرے ساتھ۔ یہ کئی مقامات میں اللہ تعالیٰ نے یہ اسلوب جو اختیار کیا کہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ اہل ایمان کے حوالے سے، اولیاء اللہ کے حوالے سے، جو متبعین ہیں ان کے حوالے سے، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن جو شدت ہوگی، جو کیفیت ہوگی، وہ انتہائی خطرناک ہے۔ ایک طبعی خوف ہوگا، طبعی خوف سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی ہیبت، اللہ کے جلال سے بندہ ایک ڈرے گا، لیکن وہ ڈر ایسا ہوگا جس ڈر میں محبت ہوگی، جس ڈر میں اللہ سے محبت ہوگی۔ وہ انبیاء بھی اللہ سے اس موقع پر ڈریں گے، اللہ سے گفتگو نہیں کریں گے قیامت کے دن۔ تو جب انبیاء کی یہ کیفیت ہوگی، بڑے بڑے انبیاء کے نام ہے، آپ حدیث شفاعت عظمیٰ والی حدیث آپ جانتے ہیں، بارہا سنتے رہتے ہیں کہ انسانیت ماری ماری پھرے گی، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب کے پاس جائیں گے کہ اللہ سے سفارش کروا دی جائے۔ سب یہی فرمائیں گے ان ربنا قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبلہ مثلہ ولن يغضب بعدہ مثلہ، آج ہمارا اللہ ایسے غضب میں ہے کہ نہ آج سے پہلے ایسے غضب میں تھا، اور نہ کبھی ایسا غضب، غصہ کبھی ہوگا، ہم بات نہیں کر سکتے۔
وہ خوف ہوگا لیکن وہ خوف محبت والا، وہ اس دل میں احترام ہوگا، اس ڈر میں احترام ہوگا۔ یہ ڈر جو ہے نا، یہ تو ہے اپنے انجام کا کہ میں جہنم میں جاؤں گا، وہ ڈر الحمدللہ، وہ خوف ان اہل ایمان پر جو علم و عمل لے کر پہنچے ہیں وہ نہیں ڈریں گے، اور نہ وہ پریشان ہوں گے کہ ہمارا ماضی کیسا تھا، کیونکہ مرتے ہوئے انسان کو بہت کچھ نظارے پہلے ہی کروا دیے جاتے ہیں۔ جب روح اس کی نکل رہی ہوتی ہے بہت سارے نظارے وہ اسی وقت ملاحظہ کر لیتے ہیں۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو جنتی ہیں، خالدین فیہا، یہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، یہی جنت میں جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کو رب مان کر اللہ کے احکامات کو تسلیم کیا، دلائل کو تسلیم کر لیا، اپنی سوچ کو، اپنی فہم کو زیر کر دیا، میں سمجھتا ہوں، میرے خیال میں یہ، میرے تصور میں یہ، ہمارے معاشرے کے اعتبار سے بہتر یہ انہوں نے نہیں کیا۔ جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے ان چیزوں کا جو یہ عمل کرتے رہے ہیں، یہ سبب ہے ان چیزوں کا جو یہ عمل کرتے رہے ہیں۔ یہ ترجمہ جو میں نے سبب والا کیا ہے، یہ وضاحت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو اس آیت کے ساتھ ملا کر، جو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے کسی شخص کا عمل اسے جنت میں نہیں لے جا سکتا جب تک اسے اللہ کی رحمت لے۔ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت کے بغیر انسان جنت میں نہیں جا سکتا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ بھی؟ فرمایا جی ہاں میں بھی، اگر اللہ نے مجھے اپنی رحمت میں نہ ڈھانپا تو میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ اور یہاں پر ہے کہ یہ جنت جو ہے وہ بدلہ ہے تمہارے اعمال کا، اور حدیث میں ہے کہ انسان جنت میں اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں جا سکتا۔ جنت میں جانے کے لیے اللہ کی رحمت چاہیے، کیونکہ جنت میرے اور آپ کے عمل کا بدلہ نہیں ہے، کہ انسان کتنا بھی نیک اور وہ یہ سمجھے مطالبہ کرے کہ مجھے جنت مل جائے، ناممکن ہے۔ عمل سے انسان کو اللہ کی رحمت ملتی ہے، اور اللہ کی رحمت سے انسان جنت میں جاتا ہے۔ تو یہ جنت جو ہے، جنت میں جانے کا سبب، وجہ وہ اعمال ہیں، بدلہ وہ اللہ کی رحمت سے ملتا ہے، ایک بات۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جنت میں داخلہ تو اللہ کی رحمت سے ہے، لیکن پھر جنت کے آگے درجات ہیں، آپ کو پتہ ہے 100 درجے ہیں، فیسلٹیز ہیں، قاری قرآن کے الگ درجات ہیں، نیک اعمال کرنے والوں کے ایک جنت الفردوس ہے، ایک مقام محمود ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے اللہ سے اللہ مجھے عطا فرمائے گا۔ یہ درجات ہیں، یہ درجات جو تقسیم ہوں گے، اس میں رحمت والا معاملہ نہیں ہے، اس میں عدل کا معاملہ ہے۔ کیسے اعمال کیے ہیں، جیسے عمل ہیں، جس طرح سے آئے ہو وہی فیسلٹی تمہیں جنت میں ملے گی۔ تو وہاں وہ تقسیم جزاء بما کانوا یعملون۔ ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، انسان کو دلائل پر غور اور تکبر ختم کرنے کے لیے یہ ایک انداز اور اسلوب دیا جا رہا ہے۔ وصینا الانسان بوالدیہ احسانا، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے، حکم دیا ہے، تاکیدی حکم۔ وصیت وہ ہوتی ہے جو انسان عام طور پہ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں یا دنیا سے جانے کے بعد کے معاملات کے حوالے سے کرتا ہے، بڑے قیمتی الفاظ ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے وصیت جو ہے وہ اللہ کا بڑا قیمتی حکم ہے۔ ہم نے ہر انسان کو یہ وصیت کی ہے۔ اس کا ایک معنی اور بھی ہے کہ ہر انسان کی طبیعت میں، مزاج میں رکھا ہے بوالدیہ احسانہ، کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اپنے والدین کے ساتھ خوبصورت انداز اور لہجے میں بات کرے۔ یہ قرآن میں بڑا تاکیدی حکم اللہ کی توحید کے ساتھ بار بار آتا ہے، بار بار آتا ہے۔ بس اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ احسان یا والدین کے ساتھ حسن سلوک، امام شافعی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا، یہ بس ایک مثال سے بات سمجھ میں آ جائے گی، کہ کیا کبھی بیٹا حق پر ہے اور اپنے والدین سے کسی مسئلے میں گفتگو کر رہا ہے، کیا وہ ان سے مطلب کچھ آگے پیچھے کر کے گفتگو جیسے ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں لوگ کر بیٹھتے ہیں، تو کیا وہ ذرا سی حجت بازی کر سکتا ہے، مطلب زور زبردستی یا کوئی دلائل دے آگے سے اپنی بات منوانے کے لیے، تو کیا کر سکتا ہے؟ فرمایا والدین سے دور کی بات ہے، والدین کی جوتی کے ساتھ بھی یہ کام وہ نہیں کر سکتا، حق پر ہونے کے باوجود بھی، حق پر ہونے کے باوجود بھی۔ بس ایک چیز ہے جو اللہ نے فرمائی ہے کہ اگر شرک کا حکم دیں تو وہ نہیں ماننا، اور باوجود اس کے کہ وہ مشرک ہیں، باوجود اس کے کہ وہ شرک کا حکم دے رہے ہیں، پھر بھی وصاحبہما فی الدنیا معروفہ، دنیا میں ان کے ساتھ ہی رہنا ہے، ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کا حسن سلوک پھر بھی قائم رہے گا۔ اچھا، اس میں دو لوگ ہیں، والدین میں دو لوگ ہیں، ماں اور باپ، اور آپ جانتے ہیں حدیث میں ذرا سی ماں کی فوقیت زیادہ ہے۔ کیوں ہے؟ اس کا تذکرہ یہاں پر ہے۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس کی ماں اس کو اٹھاتی ہے، یعنی حمل جو
ٹھہرتا ہے وہ ماں اٹھاتی ہے، کرہن بڑی تکلیف میں، بڑی شدت میں، ووضعتہ کرہا، اور اس کو جنتی بھی ہے، پیدا بھی کرتی ہے، وہ بھی بڑی تکلیف اور شدت میں۔ یہ مرد کو نہیں ہے، باپ کو یہ مقام نہیں ملا اس موقع پر۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ جو مقام اللہ تعالیٰ نے ماں کو دیا ہے وہ مقام خدمت کے اور حسن سلوک کے درجے میں باپ کو نہیں ملا، اور اس کی وجہ بھی ہے کہ جو تکلیف ماں نے سہی ہے وہ باپ نے نہیں سہی۔ باپ چاہے کتنا کچھ کر لے، کتنا بھی کر لے، ہے وہ حسن سلوک ہے، تعلق ہے، سب کچھ ہے، خدمت ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن جو تکلیف ماں نے اٹھائی ہے وہ باپ نے نہیں اٹھائی، اس کا صلہ ماں کو ملنا چاہیے۔ پھر اس کو دودھ بھی پلایا ہے، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، بچے کو حمل، بچے کا حمل، بچے کو دودھ پلا کر چھڑوا دینا، 30 شہرا، یہ پوری مدت لم سم ملا کر آخر میں پہنچتی ہے کم از کم 30 مہینے، 2.5 سال، یعنی 2.5 سال تک ماں جو ہے وہ اپنے وجود کو بھول کر کم از کم 2.5 سال بچے کے ساتھ منسلک ہے، کم از کم 2.5 سال تک اس کو دودھ پلانا، نہلانا، صاف کرنا، گندگی سلانا، اس کا دیکھ بھال کرنا ہے نا۔ اسی لیے ہمیں دعا میں ایک چیز سکھائی گئی ہے، والدین کے لیے دعا میں بڑا خوبصورت الفاظ، وہ دعا بھی ہے اور دعا کے ساتھ ساتھ ایک پیغام بھی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ جس طرح بچپن میں انہوں نے، میں اگر ایسے ہی چھوڑ دیتے، جیسے میں بڑھاپے میں ان کو چھوڑ دیتا ہوں، بڑھاپے میں میری اپنی، یہ جو آگے جو الفاظ آ رہے ہیں نا، بڑے قیمتی الفاظ ہیں اس کی اندر، اس آیت کے اندر، کہ انسان مشغول ہو جاتا ہے اپنے کام کاج میں، دنیا میں، اپنے بیوی بچوں میں، اپنے دوست یاروں میں، اپنے معاملات میں، مصروفیات میں، تو زیادہ کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اگر یہی کام تمہارے ساتھ تمہارے ماں باپ نے کیا ہوتا، وہ اس طریقے سے مشغول ہو جاتے اپنی دنیا میں اور تمہیں بچپن میں چھوڑ دیتے، تو تمہارا وجود جس انداز کا آج ہے وہ کبھی بھی نہ ہو سکتا۔ تمہاری اصل بھی، تمہاری بقا بھی، تمہارا ہر کچھ تمہارے ماں باپ سے، انہوں نے پیدا کیا ہے، انہوں نے پالا ہے، انہوں نے سنبھالا ہے، انہوں نے پڑھایا ہے، انہوں نے اس قابل بنایا ہے۔ آج ان کی قدر کرنا سیکھو جب انہیں تمہاری ضرورت ہے۔ اب وہ بڑھاپے میں ہیں، وہ اب کمزور ہیں، تم طاقتور ہو۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، حمل بھی اور دودھ کا پلانا بھی، یہ 30 مہینے ہے۔ دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے، جو قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ موجود ہے، سورہ بقرہ کے اندر، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو شخص اپنے بچوں کو مکمل رضاعت دینا چاہتا ہے وہ 2 سال، یعنی حکم شرعی 2 سال تک ہے رضاعت کا، جس میں احکامات شرعیہ مرتب ہوتے ہیں، یہ 2 سال مدت ہے۔ 30 مہینوں میں سے 2 سال 24 مہینے، باقی بچے 6 مہینے، یہ 6 مہینے مدت حمل ہے۔ اور یہ مدت حمل، یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استدلال تھا اسی آیت سے، کہ کم از کم جو بچہ پیدا ہوگا، یعنی وقت سے پہلے پری میچور ہوگا، وہ بچہ اگر 6 مہینے کے بعد پیدا ہوا ہے تو وہ زندہ پیدا ہو سکتا ہے۔ 6 مہینے سے پہلے وہ بچہ اس انداز کا پیدا نہیں ہو سکتا کہ وہ زندہ رہ سکے۔ اسی لیے جس ایک خاتون نے بچے کی پیدائش ہوئی، اس کے یہاں 6 ماہ کے لگ بھگ، سیدنا عثمان کے دور میں وہ معروف نہیں تھا کہ 6 مہینے میں بچے کی ولادت ہو۔ سیدنا علی نے فرمایا 6 مہینے کا بچے کی پیدائش جو ہے وہ درست ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 2 سال 24 مہینے مدت رکھی ہے دودھ پلانے کی، اور باقی بچتے ہیں 6 مہینے۔ 6 مہینے کم از کم ہے، کم از کم مدت حمل 6 مہینے ہے، زیادہ 7 8 9 عام طور پہ ہوتی ہے، کبھی اس سے زیادہ بھی ہو جاتی ہے، آپ کے آج کل کے دور میں بھی ہوتی ہے، 10 مہینے بھی ہو جاتی ہے، 11 مہینے بھی ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف سے بہرحال تقسیم ہے۔ اللہ کا، اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد، اللہ کو پتہ ہے کہ کتنے عرصے میں بچہ پیدا ہوگا، کتنے عرصے ماں اس کو اٹھائے گی، کیا اس کے مقدر ہیں۔ حتیٰ اذا بلغ اشدہ، حتیٰ کہ یہاں تک کہ جب وہ انسان پہنچ جاتا ہے، جس انسان کو ہم نے کہا تھا ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، وہ پہنچ جاتا ہے اشدہ، اپنی پختہ عمر کو۔ جس پختہ عمر میں، پختہ عمر کا مطلب یہ ہے جس عمر میں انسان کے اعضاء، وجود بھی مضبوط ہو، اس کی عقل بھی اپنے تمام کو پہنچ چکی ہو، جس کو زیادہ تر مفسرین نے اس کی مختلف جو ہے وہ عمر ذکر کی ہے، کسی نے 18 سال، کسی نے 33 سال ذکر کی ہے کہ 33 سال وہ عمر ہے، کسی نے 30 سال سے اوپر ذکر کی ہے۔ بہرحال عام طور پہ 30 سال سے اوپر، 30 سال سے اوپر انسان شعور کی، مکمل شعور کی عمر میں ہوتا ہے، دلائل سمجھنے کی۔ یہ جو پیچھے بات ہو رہی تھی نا دلائل کی، تو دلائل سمجھنے کی عمر اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی،
دنیا کے اندر اپنے محسنین کے ساتھ احسان کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ. دلائل کو سمجھو. دلائل کا رد کرنا ذاتیات پر اتر کر یہ عقل مند آدمی کی نشانی نہیں ہے. جب انسان اپنے پختہ عمر کو پہنچ جاتا ہے، حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، اور پہنچ جاتا ہے 40 سال کی عمر کو. جب 40 سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے، پختہ عمر کے بعد 40 سال کی عمر میں، تو قال اس کو چاہیے دعا کرے. یہ جو دعا ہے، امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں اس موقع پر، امام شوکانی نے بھی لکھا ہے فتح القدیر میں، یہ دعا 40 سال کے بعد بکثرت انسان کو کرنی چاہیے. یہ دعا 40 سال کی عمر، قرآن نے اسلوب سکھایا ہے، انداز سکھایا ہے. مسروق تابعی ہیں، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں. امام احمد نے ان کا قول نقل کیا ہے کہ اذا بلغ احدکم 40 سنہ فلیأخذ حذرہ من اللہ سبحانہ وتعالیٰ. جب تم میں سے کوئی شخص 40 سال کی عمر کراس کر جائے تو پھر وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بچاؤ کی تدبیر اختیار کرے. کیونکہ اب جو ہے وہ سورج جب طلوع ہوتا ہے نا، وہ عروج تک پہنچتا ہے. جب زوال ہو جاتا ہے نا، پھر اب اس نے غروب ہونا ہے. اب جو قوت ملنی تھی، جو طاقت ملنی تھی، اس کا استوا ہونا تھا، وہ ہو چکا. اب انسان کمزوری کی طرف جائے گا، اب پیچھے کی طرف جائے گا، اب اینڈ ہے. امام ابن رجب رحمہ اللہ نے اس کو بڑا خوبصورت انداز میں لکھا کہ یہ جب عمر کے اس پیڑے کو پہنچ جائے، کراس کر جائے، تو اس کے بعد انسان ایسے ہی ہے جیسے کوئی خاتون ہے جو حمل سے ہے، تو اس کو یہ پتہ ہے کہ اب میرے یہاں بچے کی ولادت ہونی ہی ہونی ہے، اس بچے نے نکلنا ہی نکلنا ہے، پیدا ہونا ہی ہونا ہے، جیسا بھی ہوگا. ایسے ہی انسان جب یہ عمر کراس کر جائے، وہ اپنے گزار گیا، ایک زندگی کا مرحلہ، ایک طویل مرحلہ گزار گیا. اب بس اس کو انتظار ہے کہ کب دنیا سے جانا ہے، تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرے. امام نے کسی کہتے ہیں یہ توبہ، انابت، رجوع مؤکد ہے، ضروری ہے. مزید اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے جب انسان 40 کراس کر جائے، کیونکہ وہ گزار گیا اپنا ایک جو اصل پیریڈ تھا نا، جو ایک پختگی کا، وہ گزار گیا. تو اس موقع پر جب وہ پہنچتا ہے اس عمر میں، 40 سال کی عمر کراس کرتا ہے، تو قال، وہ دعا کرتا ہے، ربی اوزعنی، اے میرے پروردگار، اوزعنی، مجھے توفیق دے، مجھے ہمت دے، مجھے استطاعت دے، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ میں شکریہ ادا کر سکوں تیری ان نعمتوں کا جو تو نے مجھ پر انعام فرمائی ہیں. اتنی 40 سال عمر دے دی، پختہ عمر، صحیح سلامتی کے ساتھ، اچھے انداز میں، اچھے اسلوب میں 40 سال گزار گیا اس دنیا پر. اللہ تیرا شکر ادا کرنے کی مجھے توفیق ملے. وعلی والدیہ، مجھ پر بھی اور میرے والدین پر بھی جو تیرے انعامات تھے، وہ میں ان کا شکریہ ادا کر سکوں، میں ادا کروں ان کا شکریہ جو میرے والدین پر اللہ تو نے انعامات دیے تھے. یہ بھی وہی اسلوب ہے جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا. تو توجہ دلائی ہے انسان کو کہ تمہارا مصروفیات کا وقت ہے، دنیا میں آگے بڑھنے کا وقت ہے، اب دنیا میں سٹیبل ہونے کا وقت ہے. تو اس موقع پر اپنے والدین کو مت بھول جانا. ان کے احسانات کا بدلہ یہ بھی ہے کہ ان کی خدمت کرو، ان کے احسانات کا بدلہ یہ بھی ہے کہ ان کے لیے اللہ سے دعا کرو، ان کے لیے اللہ سے توفیق مانگو. ان کے لیے دنیا سے اگر رخصت ہو گئے تو سب سے بہترین تحفہ اولاد کی طرف سے، یا سب سے بہترین خدمت اولاد کی طرف سے ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے لیے استغفار ہے. اس سے بڑھ کر قیمتی کوئی چیز نہیں ہے جو اولاد اپنے ماں باپ کے لیے کر سکتا ہے. بھی لہو درجات بلند ہوتے ہیں جب بچہ اپنے ماں باپ کے لیے استغفار کرتا ہے. قال ربی اوزعنی، تو وہ دعا کرتا ہے، میرے پروردگار مجھے توفیق دے، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، جو نعمتیں تو نے مجھ پر کی ہیں اور میرے والدین پر کی ہیں، اور مجھے اس بات کی اب مزید تاکید کے ساتھ توفیق دے، وان اعمل صالحا ترضاہ، کہ میں نیک عمل کروں، ایسے نیک عمل جو تجھے راضی کر دیں. اب پورا اخلاص بھی ہو اور عمل کی توفیق بھی ہو. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ جس شخص سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو عسلہ، طہرہ، استعملہ، یہ تینوں الفاظ وارد ہوئے ہیں. صحابہ نے پوچھا یہ طہور، استعمال، تعسیل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یوفقہ لعمل صالح قبل ان یقبضہ ثم یقبض علیہ، اللہ تعالیٰ اس کو مرنے سے پہلے ایسی راہوں میں لگاتے ہیں نیکی کی ہوتی ہیں، توفیق دیتا ہے نیکی کے کام پر، اور پھر اس کا خاتمہ انہی نیکی کے کاموں پر فرماتا ہے. اب یہ خاتمے کی طرف جب انسان جا رہا ہے تو اللہ سے کہے کہ اللہ مجھے بس نیکی کی راہیں نصیب ہوں، نیکی کے کام نصیب ہوں. اور بڑھاپے میں بھی کسی کو مل جائے، خاتمہ اچھا ہو جائے، بڑی بات ہے. جوانی مل جائے تو وہ تو سونے پر سہاگا ہوتی ہے. وَأَنَا أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، کہ اللہ مجھے نیکی کی توفیق دے، میں نیک اعمال کروں جو تجھے راضی کر دیں. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور درست کر دے، صالح بنا دے میرے لیے میری اولاد کو، ماں باپ کے لیے، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے. بڑی جامع ترین دعا ہے.
میری اولاد بھی درست رہے، میری اولاد بھی صالح رہے، میرے بعد فرما بردار رہے، اس دنیا میں بھی فرما بردار رہے، بگڑے نہیں، ادھر ادھر نہ جائے، میں جو تربیت کا ہے کہ میں ادا کروں۔ انی تبت الیک، ہے میرے پروردگار یقیناً میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، تیری طرف ہی پلٹ کر آتا ہوں، تو ہی میرا ملجا اور مأوا ہے، تو ہی میرے لیے سب کچھ ہے، تو ہی مجھے پناہ دینے والا ہے۔ وانی من المسلمین، اور میرے پروردگار میں ہی پوری طرح سے فرما بردار اور مسلمان اور اطاعت گزار ہوں۔ اولئک الذین نتقبل عنہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اس انداز میں، اس کیفیت میں زندگی کے اس مرحلے پر پہنچ کر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اس انداز میں، اس کیفیت میں، یہ وہ لوگ ہیں نتقبل عنہم احسن ما عملوا، جن کے ہم قبول کرتے ہیں احسن ما عملوا، نیک اعمال، اچھے عمل جو انہوں نے کیے، ان کی نیکیاں ہماری بارگاہ میں قبول ہیں۔ یہ اللہ کسی کی نیکی کو قبول کر لے، یہ سمجھے اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے، سب سے بڑا احسان ہے۔ نیکی کرنے والے کرتے ہیں، کوئی دکھانے کے لیے کر رہا ہے، کوئی شہرت کے لیے کر رہا ہے، کوئی واہ کے، لوگوں کے اپنے اپنے مقاصد ہوتے ہیں۔ اللہ کے لیے نیکی ہو اور پھر اللہ اسے قبول کر لے۔ اس سے ابن عمر فرمایا کرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے ایک سجدہ ہی مجھے پتہ چل جائے اللہ نے قبول کر لیا، لتمنیت الموت، تو میری خواہش ہو گئی اب میں دنیا سے چلا جاؤں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف پرہیزگاروں کی باتوں کو قبول کرتا ہے۔ قبول کرنے کا پتہ چل جائے اللہ نے اپنی بارگاہ میں اس کو لے لیا ہے، یہ اصل ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسے لوگ ہیں جن کی ہم نیکیوں کو قبول کرتے ہیں، صرف نیکیوں کو قبول نہیں، ایک اور اضافی اعزاز ہے۔ وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، ان کی برائیوں سے ہم درگزر بھی کرتے ہیں، یہ اللہ کا بڑا خصوصی فضل ہے۔ جو ان کے گناہ ہیں، سیئات ہیں، ان سے ہم درگزر، تجاوز کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اونچ نیچ تو سب سے ہوتی ہے نا، انسان کیسا بھی ہو، انسان ہے بہرحال، شیطان ہر وقت لگا ہوا ہے، ادھر ادھر کر رہا ہے، تو ہم ان کی برائیوں سے درگزر ان کے کرتے ہیں۔ فی اصحاب الجنہ، یہ جنتی لوگوں میں شمار ہوں گے جن کی نیکی ہم قبول کر رہے ہیں، گناہوں سے درگزر کر رہے ہیں۔ کل قیامت کے مراحل آپ جانتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کسی کو بغیر حساب کے جنت میں بھیج دے گا، کسی کا حساب و کتاب ہوگا تو اس کی گناہوں کو، برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکی سے بدل دے گا، جس کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے 19ویں پارے کے اندر، جو عباد الرحمن کے اوصاف ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ وہ لوگ ہیں یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جن کی گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ کسی کا اللہ تعالیٰ حساب لے گا، اس کے سامنے پردے کے اندر گناہ پیش کیے جائیں گے، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، کہے گا اللہ کیا تھا، اللہ فرمائے گا معاف کر دیا۔ کسی کو خبر بھی نہیں ہوئی، دنیا میں بھی پردہ، آخرت میں بھی پردہ، ان گناہوں کو معاف کر دیا۔ کسی کا برابر حساب و کتاب ہوگا، تولا جائے گا، گنا جائے گا، نیکیاں برائیاں، نیکیاں زیادہ ہوئیں تو چلا جائے گا جنت میں۔ کوئی نیکیاں برائیاں برابر، وہ اصحاب الاعراف راج قول کے مطابق۔ اور اللہ رحم والا معاملہ فرمایا، اللہ نے اگر معاف نہ کیا اور یہ برائیوں والا پلہ اوپر ہوا، نیکیوں والا نہ ہوا، تو یہ انسان خسارے میں ہے، اگر اللہ کی رحمت اسے حاصل نہ ہوئی۔ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ سچا وعدہ ہے، وہ وعدہ جو ان لوگوں سے کیا جا رہا ہے، ان جنتی لوگوں سے، ایسے لوگوں سے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی نیکیوں کو قبول کر کے، گناہوں کو معاف کر کے ان کو جنت میں داخل کرے گا، یہ اللہ کا پکا سچا وعدہ ہے۔ یہاں پر یہ ایک گفتگو پوری ہو گئی، ہمارے وقت کا بھی اختتام ہو گیا کلاس کا۔ اب دوسرا شخص یا دوسرے انداز کو آگے آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا، والذی قال لوالدیہ اف لکما، جو پہلے تھا کہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا ہے، اب ہے جو اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرنے والا ہے، اس کا تکبر، اس کا عناد، وہ آگے انشاءاللہ بیان ہوگا۔ اللہ ہمیں اپنے اس قرآن کی صحیح فہم عطا فرمائے، ایمان اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔